السلام علیکم، پروگرام صحافی میں متی اللہ جان۔ آج ہم بات کریں گے اس بجٹ کی جس کا انتظار سب کو تھا، اور یہ بجٹ اس لیے بھی زیادہ اہم تھا کہ اب کی بار جو موجودہ سویلین منتخب حکومت تھی وہ برملا اقرار کر رہی تھی کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے پہ، آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ پہ تیار کیا گیا ہے۔ بظاہر اب عوام کو بھی باور کرا دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اور آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان بطور ایک معاشی پاور وہ اپنا وجود کھو بھی سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک خطرناک بجٹ تصور کیا جا رہا تھا، اس کا اعلان تو ہو چکا ہے، اور آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ آخر اس بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے، خاص لوگوں کے لیے کیا ہے، اور آنے والا جو بجٹ کا مالی سال ہے اس میں پاکستان کی معیشت کس سمت میں سفر کرتی نظر آ رہی ہے۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں رہی ہیں یہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر سلمان شاہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق نگران وزیر خزانہ، اور اس کے بعد مرزا اختیار بیگ جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، یوں تو آپ ایک منجھے ہوئے ٹیکنوکریٹ ہیں، مالی معاملات میں ماضی میں بھی حکومتوں کی مدد کرتے رہے، مگر آج آپ ایک عام آدمی کو مدد کیجیے گا، اور یہ بتائیے کہ آج جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ متی اللہ جان صاحب، آپ کا جو یہ سوال ہے یہ بالکل موضوع نہیں ہے، کیونکہ بجٹ عام آدمی کے لیے بنتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی عام آدمی کے لیے بجٹ نہیں بنا۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بجٹ تو حکومت کے لیے بنتا ہے، اور سرکار کے لیے بنتا ہے، اور بیوروکریٹ کے لیے بنتا ہے، وہ عام آدمی کے لیے نہیں بنتا۔ اور یہ کہانی جو ہے، یہ اس سال کا بجٹ بھی جو ہے اسی میں فٹ ہوتا ہے جو پہلے ہم بجٹ پچھلے سالوں میں دیکھتے رہے ہیں۔ اس میں سب میرے خیال میں ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب پہ ان کی بجلی چلی گئی ہے، مگر اختیار بیگ صاحب، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج بظاہر تو یہ پیغام دیا ہے کہ اس بجٹ میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، گو کہ آپ ایک بڑے ہی مضبوط اتحادی ہیں حکمران اتحاد کے، تو اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کر دوں کہ ہم نے جو آج ایبسٹین کیا ہے بجٹ میں پیپلز پارٹی کے کوئی ایم این اے اور سینیٹر نے حصہ نہیں لیا، اس کی وجوہات تھیں ہماری 2 دن سے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگیں چل رہی تھیں بلاول صاحب کی صدارت میں، چیئرمین شپ میں، اور ہر ایک ایم این اے اپنے اپنے علاقے میں ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ ان سے مشاورت کی گئی۔ ہمارا جو ایک ایگریمنٹ تھا حکومت سازی کے لیے، اس میں بھی 50% سے زیادہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کی ہیں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پی ایس ڈی پی کے لیے طے یہ ہوا تھا کہ مشاورت کریں گے صوبوں کی ایلوکیشن کے لیے، سندھ کو کتنا دیا جائے گا، پنجاب کو کتنا جائے گا، اس میں بھی کوئی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ ضروری تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے بھی فیس کرنا ہے اپنے ووٹرز کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، کہ بہت ساری جگہوں پہ جو آج چھریاں چلی ہیں اور ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور ایگری سیکٹر کو جس طرح سے جس سیکٹر کی وجہ سے 6% گروتھ آنے کے بعد آپ کی ایوریج گروتھ ایک ریسپیکٹیبل گروتھ کہہ سکتے ہیں آپ، اس سال آئی ہے، اس سیکٹر کے اوپر اس کے انڈسٹریل انپوٹس، زرعی اجناس کی انڈسٹریل انپوٹس کے اوپر ایگریکلچر انپوٹس کے اوپر ٹیکسز لگے ہیں، ٹریکٹر پہ لگے ہیں، سیڈز پہ لگے ہیں، یوریا پہ لگے ہیں۔ تو یہ الائنس کا رول نہیں ہوتا۔ الائنس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چیزیں ڈسکس کریں، آن ٹائم کے اوپر ان کو آن بورڈ لیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے جو کمٹمنٹ کیے گئے تھے ان کو آپ آنر کریں، یا اگر اس میں کوئی تاخیر ہے تو ان کو کانفیڈنس میں لے کے بتایا جائے۔ ٹھیک ہے اختیار بیگ صاحب، آپ ایسے مشکل
اور عام آدمی کے لیے ٹف بجٹ کے اوپر ایبسٹین کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو آپ غیر جانبدار کر رہے ہیں کسی قسم کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ کے حق میں آپ ووٹ نہیں کریں گے، اور جب بجٹ پاس ہو رہا ہوگا تو آپ اسمبلی سے غائب ہو جائیں گے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جب بجٹ کی منظوری میں آپ مدد نہیں کریں گے اتحادیوں کی؟ ہاں مطیع اللہ صاحب، میں بالکل کلیریفائی کر دوں، ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو. ہمیں پتہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں اور آئی ایم ایف کی بہت ساری کنڈیشن انکارپٹ کری ہوئی ہے اس بجٹ میں، اور اس میں بجٹ کا یہ فائننس بل جس کو آپ کہتے ہیں اپروو ہونا نیا ضروری ہے، اور ہم اس میں ساتھ دیں گے. لیکن یہ بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے اتحادی کو یہ بتائیں کہ one should not take for granted، اور وہ بریچ آف کانٹریکٹ جو ہے حکومت سازی کا اس کو اہمیت دیں. یعنی آپ کو بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے مشاورت نہیں کی، آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بجٹ میں غریب آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی، آپ کا یہ ایشو نہیں ہے؟ بجٹ میں بہت ساری چیزوں پہ ہمارے اختلافات سامنے آئے، لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیلز وقت پہ نہیں بتائی گئی. چلیں اینی وے ابھی بھی آپ بجٹ کو ناکام تو نہیں ہونے دیں گے. ڈاکٹر عائشہ آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. اختیار بیگ صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ غریب آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی مگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایبسٹین کرے گی، ان کی ایبسٹینشن کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو آپس کی پولیٹیکل باتیں ہیں، یہ میرے خیال سے لیڈرشپ ریزورٹ کریں گے، اور اگر کمٹمنٹ کیا ہے اور ایلائی بنے ہیں اور ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ بجٹ کے پاس نہ ہونے سے تو بہت ہی اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو بات یہ لوگ انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور بات یہ یقیناً حکومت اس چیز کو نہیں گوارا کرے گی اور کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل سے پہلے آپ کا بجٹ جو ہے وہ پراپرلی پاس نہ ہو پائے اور کمپرومائز ہو. اب وہی بات اگر ہم یہ بجٹ پہ کریں تو مطیع اللہ صاحب میں کہنا چاہتی ہوں کہ بجٹ جو ہے اس وقت بے شک آئی ایم ایف کے کانٹورز اور اس کے پریشر پہ بن رہا ہے، بن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اس ملک کو اس نہج پہ ہم لے آئے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام پہ نہیں جاتے ہیں تو ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ ہم پوری نہیں کر پائیں گے، آبلیگیشنز، تو ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. اب ضروری بات یہ ہے دیکھنے کی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو ٹھیک ہے، ٹارگیٹس انہوں نے سامنے رکھ دیے، اس ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے کون کون سے پالیسیز لینی چاہیے، کون سی چیز کو ٹیکس کرنا چاہیے، کون سی چیز میں رعایت دینا چاہیے، یہ آپ اس وقت آئی ایم ایف ہماری سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. اگر گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہوگی تو شاید کچھ اکاموڈیٹ کرے گا، ورنہ تو پھر وہ اپنے جو ڈکٹیشنز ہیں وہی ہمارے سر پہ ڈالیں گے. اور مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے بجٹ کو دیکھ کے کہ یہ بجٹ بالکل آئی ایم ایف کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ نے، لیکن کچھ ایک آدھ چیز ایسی اس میں نظر آ رہی ہے مجھے کہ جو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں ان کو پریشانی ہوگی. سیلری انکریزز فار ایگزامپل امپلائیز کی، اب آپ گریڈ 17 سے 22 گریڈ کے لوگوں کی سیلری جو 20% بڑھا دیں گے اور جب آپ بڑھائیں گے تو سارے صوبے بڑھائیں گے، تو اس کا تو ایکسپینڈیچر کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر عائشہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سرکاری ملازمین کی سیلریز بڑھائی گئی ہیں، 1 سے 16 تھی اور پھر 17 سے اوپر کی، بڑی غیر معمولی انکریز کی گئی ہے، اور پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے، انکم ٹیکس کی حد بھی 9 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. تو یہ صرف سیاست ہے اور یہ تجاویز ہیں، اور بعد میں کہا جائے گا کہ آئی ایم ایف نہیں مانی تو اس لیے ہم اس کو واپس کر رہے ہیں. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کو ذرا دقت سے ان کو منوانا پڑے گا، یا پھر وہ یہ لوٹ کے کہیں گے آئی ایم ایف سے کہ یہ جو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ٹیکسز لے لیتے ہیں. یہ ہے میرا کویسچن بہت بڑا، ٹھیک ہے، کہ یہ اخراجات کو فائنانس کرنے کے لیے جو آپ ٹیکس لگائیں گے، خاص طور پہ اگر آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا جو عام چیزوں پہ پڑتا ہے اور جس کا اثر ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ 25% انکریز ہو رہا ہے سیلریز کا یا 20% انکریز ہو رہا ہے گورنمنٹ کی سیلریز کا. یہ مناسب وقت تھا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام اس کو فائنانس کرنے کے لیے یا تو آپ قرضہ لیں گے، اور اپنے قرضے کا جو ٹریپ ہے جس پہ ہم سب پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نکلنا ہی نہیں پا رہے ہیں باوجود کوششوں کے،
وہ گہرا کر دیا آپ نے. ورنہ آپ نے ٹیکس لگایا اور ٹیکس کون سے لگائے؟ آپ نے جی ایس ٹی بڑھا دیا. جی ایس ٹی کے یہ انکریز سے عام آدمی پہ بڑا فرق پڑے گا اور انفلیشن پہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے پاس آئیں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بجٹ 2024 پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر سلمان، وقفے سے پہلے ڈاکٹر عائشہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو حکومت نے تنخواہوں میں جو اضافے کی تجویز دی ہے اور پینشن میں اضافے کی تجویز ہے، اور یہ سارے جو اضافے ہیں اور یہ کچھ جو انسینٹیو دیے گئے ہیں، یہ سارے صرف اور صرف آئی ایم ایف سے بظاہر آپ کو نہیں لگ رہا کہ بارگیننگ کرنے کے لیے اضافے دیے گئے ہیں اور بعد میں کہا جائے گا کہ آئی ایم ایف نہیں مانی، یا پھر آئی ایم ایف کو 22% اضافہ بتا کے تنخواہوں کا 15% پہ ان سے ایگری کر دیے جائیں گے؟ تو یہ کیا عوام کے ساتھ بارگیننگ ہو رہی ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بطر اللہ جان صاحب، یہ مسئلے جو ہیں پاکستان کے، آئی تھنک اب سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس میں بالکل ارریلیونٹ سی چیز ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ شدید بحران میں پھنسی ہوئی ہے. ہمارے پہ قرضے جو ہیں بیرون ملک وہ تقریباً 130-140 ارب ڈالر کے جو سسٹینیبل نہیں ہیں، اور اب ان کو ہم سروس بھی نہیں کر سکتے. ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لوکنگ اکانومی ہے جو کہ ایکسپورٹس اتنی نہیں کرتی بٹ امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. انرجی ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہم را مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں، ہم مشینری امپورٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری بجلی بھی امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے. اور ایکسپورٹ جب کرنے آتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹس مارکیٹس میں کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے. ہماری کمپیٹیٹیونیس بہت کمزور ہے. ہمارے ملک کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. ہماری ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بھی دنیا میں پرہیپس سب سے کم ہے. انڈسٹری کی تو آپ بات ہی نہ کریں. سروسز میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اور اب ہم ایک جیسے کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس لیے کہا جا رہا تھا کہ اٹ از ناؤ اور نیور. اگر ہم ریفارم نہیں کریں گے تو وی ول پیرش. سو ریفارم اور پیرش از دی گیم وچ از رائٹ ناؤ گوئنگ آن. اس میں یہ جو بجٹ آیا ہے یہ بجٹ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے، کیونکہ ایک نیا چہرہ، فریش فیس، نیا فائنانس منسٹر، بڑا قابل فائنانس منسٹر. ون واز تھنکنگ کہ جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے پیچھے گورنمنٹ کا، پی ڈی ایم کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت ہے. پی پی ایل پارٹی بھی کئی دفعہ حکومت کر چکی ہے، نون لیگ بھی کر چکی ہے. یہ منسٹرز جو ہیں، ایسا کیا آپ توقع کر رہے تھے ڈاکٹر شاہ، کیا توقع کر رہے تھے جو نہیں ہوا نئے فائنانس منسٹر کی جانب سے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے یہ اپنا جو دو خسارے ہیں نا، ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اسی کے ارد گرد ساری گیم چل رہی ہے. اب جہاں تک فسکل ڈیفیسٹ کا تعلق ہے، اس میں آپ سوچیں آئی ایم ایف نے آپ کو ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ نے اپنا اخراجات جو ہیں اس سے 1% آف جی ڈی پی زیادہ ٹیکس لینا ہے، یعنی کہ آپ نے پرائمری سرپلس 1% کا دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اخراجات کریں گے انٹرسٹ پیمنٹس کے علاوہ وہ آپ نے ٹیکسز سے لینے ہیں، بلکہ 1% آف جی ڈی پی ایکسٹرا ٹیکسز لینے ہیں تاکہ تھوڑا سا ڈیٹ کی طرف آپ کنٹریبیوٹ کریں. یہ ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشن. اس کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں کرنٹ سچویشن میں ہمیں اپنے اخراجات کو سلیش کرنا چاہیے تھا. اور سلیش ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں پی ڈبلیو ڈی کا ڈپارٹمنٹ بند کر دیا، اور فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے حکومت کو نیچے ڈاؤن سائز کرنا، کہ پی ڈبلیو ڈی کو آپ نے بند کر. اب آپ مطیع اللہ جان جانتے ہیں کہ پی ڈبلیو ڈی میں تو کوئی جان ہے ہی نہیں تھی، کہیں بڑے عرصے سے ہی وہ ڈورمنٹ قسم کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو کم از کم 100-150 ڈپارٹمنٹ فارغ کرنے چاہیے تھے، وہاں آپ نے ایک پی ڈبلیو ڈی کا ڈپارٹمنٹ کیا. لیکن یہ 1 سے 16 تک کی
तमाम असामियाँ भी ख़त्म कर दी हैं 1 से 16 ग्रेड तक की, ये भी बड़ा कह रहे हैं हमने। वो तो नहीं, वो असामियाँ तो वो फिर आपके पास पैसा ही नहीं। सही। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि ये भी माशाल्लाह फाइनेंस के हवाले से काफ़ी सूझबूझ रखते हैं। अख्तियार बेग साहब, फिर आप कैसे देख रहे हैं इस बजट में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कैसे इसको अवाम दोस्त बना सकती है? क्या तजावीज़ है आपके पास जो बज़ाहिर नून लीग सुनने को तैयार नहीं है? कोई 1-2 तजावीज़ जो आपकी पार्टी की तरफ से बाकायदा पेश की गई हैं अभी तक? नहीं, देखिए, ये तजावीज़ बजट कंसल्टेशन तो इतना हुआ ही नहीं, छोटी चीज़ है। उससे बड़ी चीज़ें जो थी, जो बैरियर बनी हैं, वो एक तो हुकूमत साजी का एग्रीमेंट जो था उस पे 50% से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। दूसरे PSDP पे हमारा सख्त इख्तलाफ है। तय ये हुआ था कि मुशावरत से सूबों के फंड एलोकेट करके, और उसमें सिंध और पंजाब की एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक सवाल है, मेरा ओपिनियन, मुझे ये बजट देखें ना बिजनेस फ्रेंडली नजर आ रहा है, ना सनत फ्रेंडली नजर आ रहा है, ना अवाम फ्रेंडली नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज आपको नजर आई, जहां जहां हाथ गया है, सोलर एनर्जी के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। सोलर एनर्जी, आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रचार कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लोग सोलर एनर्जी और विंड पावर लगाएं ताकि अपनी शॉर्टफॉल जो बिजली का है और जो लोड शेडिंग है उससे जान छूट सके, 10-10 घंटे की, 20-20 घंटे की, 18-18 घंटे की। अब आप इस पे यहाँ पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। आपने PWD का जो डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट, 24 डिपार्टमेंट ऐलान किए थे मिनिस्टर साहब ने कि जी वो हमें रिकमेंड हुए और हम उनको प्राइवेटाइज करेंगे। उनकी बात करें। आप स्टील मिल की बात करें कि जहां गैस वहां के मुलाजमिन यूज कर रहे हैं, जो स्टील मिल की गैस है, वहां की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और पूरी सैलरीज वगैरह वहां जाती हैं उस यूनिट की जिसकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। प्रायोरिटीज आपने अपनी सेट नहीं करी है। मैं ये समझता हूँ पाटा और फाटा का कहा था कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे मुकामी सनत की कॉम्पिटिटिवनेस जो है इफेक्ट हो रही है। हर बार वो 1 साल का एक्सटेंशन देते थे। अब मुझे इस वक्त तक नहीं पता कि एक्सटेंशन दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इसका जो टैक्स छूट है उसे ग्रेजुअली हम खत्म कर रहे हैं। यानी अख्तियार बेग साहब, ये जितनी आपने बातें की हैं ये ज़रूर दुरुस्त होंगी, मगर तासुर तो यही है ना कि ये नून लीग का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का बजट है। लेकिन हमें मशावरत में, कंसल्टेशन में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। मैं कैटेगोरिकली ये बात एक जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ, और यही वजह थी कि हमने एक मैसेज देना था और एब्सटेन करा। ठीक। डॉक्टर आयशा, आप ये वाज़ेह तौर पे कह रही हैं कि ये एक IMF की डिक्टेट्स पे बना बजट है और इसमें आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल था कोई रिलीफ देना। आपकी नज़र में आम आवाम के लिए मज़ीद ऐसा क्या किया जा सकता था? मेरा अपना ख्याल ये है कि आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बजाय सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ाने के, जिसमें आप दवाई, अद्वियात और खाने की अशिया पे भी लगा रहे हैं, आपको इस की तरफ नहीं जाना चाहिए था। आपको डायरेक्ट टैक्सेस में खासतौर पे रियल एस्टेट सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और बड़े लैंडलॉर्ड, जो छोटे किसानों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जो बड़ा लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, आप थोड़ा उस तरफ मूव करते ताकि आम आदमी और की पे से ये जो एडिशनल टैक्सेशन लग रहा है वो उनसे नहीं लगता। और दूसरा, अब मैं ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी इस मुल्क में बहुत स्ट्रेन में है, ग्रोथ ही कुछ नहीं हो पा रही है उसकी, बिल्कुल 1% से कुछ ऊपर ग्रोथ हुआ है और पिछले साल तो जरा नेगेटिव ही रहे था। आपको अपना टैक्स का फोकस बाकी सेक्टर्स पे डालना है। अच्छा, हुकूमत ने कुछ कोशिश तो की है हुकूमत ने जायदाद की खरीद और फरोख्त पे फाइलर के लिए 15% टैक्स किया है, नॉन फाइलर के लिए 45%, और ये भी मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल स्टेट के सेक्टर में। तो आप समझती हैं नाकाफ़ी हैं ये?
میرا دیکھیے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو ایفرٹ ہے ڈاکیومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, چلیں اچھے ڈائریکشن ہے, کچھ ضرورت زیادہ کر دیا بٹ نان دی لیس اچھا ڈائریکشن ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس سے ساری پراپرٹی سیکٹر ہمارا ہو پائے گا ایڈیکویٹلی ٹیکس؟ اس وقت جو سرمایہ کار ہے وہ آپ کی پراپرٹیز میں لگا رہے ہیں, مینوفیکچرنگ میں تو لگ ہی نہیں رہا ہے کوئی انویسٹمنٹ, کوئی نہیں, پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا ہے سامنے. آپ نے بزنس انوائرمنٹ ٹھیک کر پا رہے ہیں, نہ آپ پالیسی کنٹینیوٹی انشور کر پا رہے ہیں, نہ آپ اس طرح کا پالیسی فریم ورک لے کر آ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کو اس کنٹری میں, اس ملک میں پروموٹ کرے گا. تو ڈاکٹر عائشہ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی, یہ ڈاکٹر عائشہ یہ جو تخمینہ لگایا گیا ہے ٹیکس محصولات کا, یہ 12,970 ارب روپے کا, یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ. ویلکم بیک. ہمیں پروگرام کے سیگمنٹ میں سینئر جرنلسٹ سید مہتاب حیدر نے بھی جوائن کیا ہے, مگر پہلے ہم ڈاکٹر عائشہ جو سوال وقفے سے پہلے کر رہے تھے کہ یہ جو محصولات کا تخمینہ ہے 12,970 ارب روپے کا, یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ دیکھیے ریونیو شارٹ فال, اب میں اگر آپ کو کھل کے کہوں تو مجھے تو یہ ایمبیشیس لگ رہا ہے, اور مجھے اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ یہ جن ایریاز میں جا رہے ہیں وہ ایریاز میں اتنا جانے کی بھی ضرورت تھی. جیسے میں کہہ رہی ہوں سیلز ٹیکس وغیرہ کی ریٹ بڑھانا یہ صحیح ڈائریکشن تھا بھی نہیں لینے کے لیے. آپ کو چاہیے یہ ہے کہ آپ ایک تو اتنا زیادہ ٹیکس نہ اکٹھا کریں, ایمبیشس ہو جاتا ہے, مشکل ہوتی ہے ایف بی آر کو, اور ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے گروتھ تو اچھی دکھائی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, بٹ یہ ٹارگیٹ مجھے تھوڑا ایک ہی سال میں اتنا ایڈیشنل موبلائز کرنا ایمبیشس لگ رہا ہے اور تھوڑا انڈیزائربل لگ رہا ہے. اگر آپ سیلز ٹیکس وغیرہ کی بیسک ریٹ کو بڑھا دیتے جیسے جو تجویز ہے, میرا ابھی تک وہی خیال ہے. صوبوں کو آگے بڑھائیں, صوبوں سے کہیں کہ وہ اپنے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو. فسکل پیکٹ کی بات بھی ہو رہی ہے تو فسکل پیکٹ پہ آپ اس طرح کی باتیں کریں جو پراپرٹی ریل اسٹیٹ ہے, جو آپ کا سروسز سیکٹر ہے, جو آپ کے بڑے لینڈڈ جنٹری ہے, آپ ان پہ ٹیکسیشن کی بات کریں, کیونکہ وہ تو یہ ہے پروگریسو ویز جہاں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل بیکنگ چاہیے. کیا وہ جنریٹ کر پائے گی یہ حکومت ان حالات میں جہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں, اور ان کے اپنے جو الائے بھی ہیں وہ بھی ساتھ نہیں, تو میرے پاس کویسچن مارکس ہے when it comes to کہ ریئلائز ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ بجٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان, کوئکلی میں آپ سے یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا, اس کے بعد مہتاب حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ دفاعی ضروریات کے لیے 21,122 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جبکہ پچھلے مالی سال میں یہ 1,800 ارب روپے تھے. اس دفاعی بجٹ میں آپ اس کو اضافہ کہیں گے یا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں دفاعی بجٹ جب آپ کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ تقریباً 25 سے 26 ہزار ارب کا ہوگا, جس میں سے 18,000 ارب فیڈرل گورنمنٹ خرچ کرے گی اور 7-8 ہزار ارب پروونشل گورنمنٹس کریں گی خرچہ, تو 26,000 ارب ڈالر سب روپے جو ہیں یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہ بھرمار ٹیکسز کی جا رہی ہے. سو اس میں ایک سگنل ہے کہ یہ حکومت کسی طریقے سے کوئی ریفارم نہیں کرنا چاہتی. اور یہ جو ڈاؤن سائزنگ کا میں بات کر رہا تھا یہ لوڈ شیڈنگ سے پہلے, وہ یہ ہے کہ بھئی PAWD کو آپ نے بند کیا ہے اور اس کو آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اب حکومت کو چھوٹا کریں گے, تو ہم تو کسی صورت حکومت کو چھوٹا نہیں کر رہے. ہمیں تو کئی 100 ڈپارٹمنٹس اور محکمے اور ادارے اور جو بالکل 50 سال سے کوئی ڈیلیور کر ہی نہیں رہے, مثلاً FBR, مثلاً پلاننگ ڈویژن, مثلاً کامرس منسٹری, مثلاً آپ کی پاور منسٹری, انہوں نے تو ہمارے لیے ایک عذاب کریٹ کیا ہوگا پاکستان میں. کون سی منسٹری ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب منسٹری ہے؟
Thank you. اور اس کو آگے چلنا چاہیے. بالکل. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں، اور میں نے سمجھا تھا کہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں، بہت ماشاءاللہ سے اچھے ہیں، بڑے ایکسپیرینس والے ہیں، اور وہ ہمارے ریفارم ایجنڈا لے کے آئیں گے. لیکن اس بجٹ میں ریفارم ایجنڈا نظر نہیں آیا. آئی ایم سوری ٹو سے، بہت ہی ٹریڈیشنل بجٹ ہے، بہت ہی بیوروکریٹک بجٹ ہے. اور یہ بجٹ اگر آپ پچھلے سال کا بجٹ اٹھا کے 2-3 نمبر چینج کر دیں تو یہ وہی بجٹ ہے، اور یہ وہی بیوروکریٹس ہیں فائنانس میں بیٹھے جو یہ بجٹ بنا رہے ہیں. اور مہتاب بھی میرا خیال ہے آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ اس میں کوئی نئی چیز اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویسے تو عوام کے لیے تو جتنے بھی وزرائے خزانہ ہیں وہ سارے ہی نئے تھے، اور سارے وزرائے خزانہ سے یہی توقعات ہمیشہ رہی ہیں کہ وہ نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ہمیں سے مہتاب حیدر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک چیز میں آپ سے جاتے بتا کہ جب میں وزیر خزانہ تھا پاکستان کی ایوریج گروتھ ریٹ 7% تھی، اور ایک سال میں ہم نے 9% کو بھی کراس کیا. بالکل صحیح. بہرحال مہتاب حیدر صاحب، آپ سے تو میں یہی ایک سوال کروں گا کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا اس سے زیادہ ٹیکسیشن کسی بجٹ میں نہیں ہوئی ہوگی. اتنی ہیوی ٹیکسیشن ہوئی ہے، اور بیسیکلی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جہاں پہ کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ٹیکسیشن جس طرح کی ہوئی ہے یہ بالکل وہی پرسکرپشن ہے جو کہ آئی ایم ایف نے ان کو دی. یہ پرسکرپشن سے مراد ہیوی ٹیکسیشن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. انکم ٹیکس میں سیلریڈ اور نان سیلریڈ دونوں پہ تقریباً، صرف میں سیلریڈ کلاس کا آپ کو بتا دوں، ان کے جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے 75 ارب روپے کے ریٹ ٹیکسز پر لگ گئے ہیں. اسی طرح جو نان سیلریڈ کلاس ہے ان کے بھی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھائے ہیں، اور خاص کر ان کی تو سلیب 45% پہ لے گئے ہیں. اچھا، دوسرا جی ایس ٹی جو ہے نا، مجھے جی ایس ٹی کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جی ایس ٹی جو ہے وہ جو بھی ایگزمپشنز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی روح کے مطابق جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھر جو ریٹ ہے اس کو نیچے لے کر آئیں. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر تو یہ بھی تھا کہ جی ایس ٹی کا ریٹ 18 سے 19% کر دیا جائے. حکومت نے وہ تو نہیں کیا، 18% ہی اس کو رکھا ہے، لیکن جتنی ایگزمپشنز تھیں، جتنے سیکٹرز کے لیے تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اڑا دی ہیں، اور اس پہ یا ریڈیوس ریٹ لگایا ہے یا اسٹینڈرڈ ریٹ پہ لے گئے ہیں. زیادہ تر چیزوں پہ آپ کو مثلاً سیکٹرز ہیں، پولٹری ہے، ملک اینڈ ملک پروڈکٹس ہیں، اسٹیشنری ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی کے استعمال کے لیے ہیں. اور اگر اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں گے، چاہے 10% کا ہی ریٹ آپ نے رکھا ہے، تو یہ ریٹ جو ہے وہ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ریٹ کو ایک تو سنگل ڈیجٹ کے اندر لایا جائے، پھر آپ جتنا دل ہے اس کو کر لیں. لیکن اگر آپ اسٹینڈرڈ ریٹ بھی نہیں لاتے اور ان چیزوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں تو یہ عام آدمی کی مشکلات میں اس سے اضافہ ہوگا. جی ایس ٹی از اے انفلیشنری ٹیکس. ٹھیک ہے، بالکل. مہتاب صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں یا دوسرے کچھ ایگزمپشن جو ابھی بھی برقرار ہیں، کیا حکومت نے یہ آئی ایم ایف سے مزید بارگیننگ کے لیے یہ چیزیں بجٹ میں ڈالی گئی ہیں کہ 22% اگر تنخواہ میں اضافہ ہے تو چلو 15 کر لیں گے، یا پھر یہ عوام کے ساتھ جو ہے صرف سیاست کی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ جو موجودہ سال گزرا ہے اس میں انفلیشن کا پریشر کتنا تھا. ایوریج انفلیشن جو سرکار بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی 24 سے 25% کی انفلیشن ہے. تو اگر 24 سے 25% کی انفلیشن ہے اور آپ نے 24 سے 25% ان کی سیلری میں انکریز کر دیا ہے تو ان کی ٹیک ہوم سیلری تو نہیں بڑھے گی. یا آپ نے جو ٹیکس سلیبس کے اندر چینجز کی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ٹیکسیبل انکم کے اندر لوگ ہیں ان کا ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے اور انفلیشن بھی ہے. دوسری بات مجھے بتائیں کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمین ہیں ان کا کیا ہوگا، جو جن کی تو سیلری بھی نہیں بڑھی اور ٹیکس کا برڈن بھی ان کے اوپر بڑھ گیا ہے. تو لیکن ایک اچھا بھی اقدام حکومت نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے، خاص کر میں ٹیکسیشن سائڈ پہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو نان فائلرز ہیں ان کے لیے ٹریولنگ، فورن ٹریولنگ کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ میکینزم اس کا کیا ہوگا.
لیکن یہ FBR نے کہا ہے جو نان فائلر ہے وہ فورن ٹریول نہیں کر سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی جو ہے وہ حکومت کی یہ تجویز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں. سیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ FED جو ہے وہ بڑھا دی ہے. یہ جو شوگر ہے وہ اگر کوئی کمرشل پرپزز کے لیے مینوفیکچرر کو دے گا تو اس پہ 15 روپے kg جو ہے وہ FED کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس سے عام آدمی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا. اس طرح کے اقدامات بھی جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ مہتاب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو مزدور طبقہ ہے اگر کوئی مزدوری کے لیے نان سکلڈ ورکر باہر ٹریول کرتا ہے دبئی یا دوسرے ممالک میں تو پہلے اسے ٹیکس فائلر بننا پڑے گا؟ جی بالکل. یہ نان فائلر کے لیے ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ میکنزم ذرا ان کو بنانا پڑے گا کہ کس طرح سے کریں گے. یا امیگریشن کو کہیں گے اور انہیں ڈیٹا دیں گے کہ یہ نان فائلرز ہیں ان کو ٹریول نہ کرنے دیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی میکنزم کے بارے میں ابھی ذرا کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لیکن نان فائلر کے فورن ٹریول کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اچھا مہتاب صاحب, ڈاکٹر سلمان سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے کچھ اداروں کو جو ہے بند کرنے کی ضرورت تھی اور یہاں پہ صرف PWD کے ادارے کو بند کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے. آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو ادارے جو سبجیکٹس ایوالو ہو گئے ہیں ان کی منسٹریز کو ان کے اداروں کو وفاق کے تحت چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. 80th امینڈمنٹ کی روح یہ تھی کہ آپ سائز آف دا گورنمنٹ کو فیڈرل لیول پہ کم کریں اور جو سبجیکٹس آئین کے تحت صوبوں کے اختیار میں ہیں ان کی منسٹریز ہم نے کیوں رکھی ہوئی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یا تو 80th امینڈمنٹ کے تحت آپ نے جو ڈیوالو کیے ہیں ان کو ڈیوالو کریں صوبوں کے پاس. اچھا آپ کوئکلی یہ بتا دیں کہ یہ جو بجٹ میں تجاویز دی ہیں کیا یہ IMF کو قابل قبول ہوگی یا ان میں اب مزید نیگوشیشنز ہوگی اور ان تجاویز میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, اس میں مزید جو ہے وہ چینجز آ سکتی ہیں. IMF کے ساتھ نیگوشیٹ ہوں گی. میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اور جو بجٹ اپروو ہوا ہے اس میں فرق ہوگا, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری نظریں عوام کی بھی میڈیا کی بھی بجٹ کی اس کے اوپر ہیں. ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر. تو مثال پچھلے سال کی ہے کہ پچھلے سال جب FBR کا ٹارگٹ تھا تو 9.2 ٹریلین رکھا تھا. جب بجٹ اپروو ہوا تو اس کو 215 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگا دیے گئے. تو اس طرح کا کوئی باریک کام اس دفعہ بھی ہونے کے چانسز ہیں. IMF کے ساتھ ٹف نیگوسیشنز ہونی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 3.8 ٹریلین کے ایڈیشنل ریونیوز جمع کرنے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں شروع میں کہا تھا کہ نہیں ہوا, اور اس پہ 2 ٹریلین FBR یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نارمل گروتھ کے ذریعے اور جو کورٹس میں سٹک اپ کیسز ہیں وہاں سے ہمیں امید ہے کہ وہ سٹک اپ کیسز جو ہیں وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو. بہرحال اگر معاملہ عدالتوں پہ آ گیا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو صلح کر لینی چاہیے, معلوم نہیں کس سے. مگر اینی وے آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.